سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت اور حکمت عطا کی تھی۔ وہ نتائج کے اوپر نظر رکھتے تھے، دور اندیشی ان کا مزاج کا حصہ بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اترے اور لوگوں کو دعوت دی تو جہاں پر بہت سارے لوگ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی کال پر اور پہلے ہی انویٹیشن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ دوسری بات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو اچانک آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، یعنی اللہ عز و جل نے اپنے ایک بندے کو آپشن دیا ہے، اور وہ آپشن کیا ہے کہ وہ چاہے تو وہ دنیا کی لگژری کو اختیار کر لیں، چاہے تو جو اللہ کے پاس گڈ ہے اس گڈ کو اختیار کر لیں۔ تو اس بندے نے کیا کیا؟ اس بندے نے اس گڈ کو، اس اچھائی کو، اس نعمت کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ started crying، وہ رونے لگے۔ ارد گرد جب دیگر کچھ نوجوان صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہوئے کہ اس بزرگ کو دیکھیں، یہ جو ایک شیخ بیٹھے ہوئے ہمارے درمیان یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جنرل بات کر رہے ہیں۔ پھر یہی لوگ، روایت کرنے والا روایت کرتا ہے کہ بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واز اے پرسن، وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جو ہم میں سے سب سے زیادہ جانتے تھے، کیونکہ وہ جو مثال دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی کہ جس کو اختیار دیا گیا تھا، وہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی ہی خبر بتائی تھی۔ تو یہ دیکھیں ان کی کس طریقے سے وہ وزڈم رکھتے تھے، چیزوں کو پہچان جاتے تھے، الفاظ سے معنی نکال لیتے تھے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں جس میں حکمت اور دانائی اور دور اندیشی کے مناظر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک اور مثال جس سے ہم ان کی اس کوالٹی کو مزید سمجھ سکتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ اسراء اور معراج کر کے آئے اور آپ نے لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور لوگوں نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے وہ کہنے لگے کہ اب تو لوگ اس شخص کو جو سچا سمجھتے تھے اب ان کو سچا نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو عقل کے خلاف ہے، جو مزاج کے خلاف ہے، جو لوگ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو یہی باتیں ہو رہی تھی تو ایک شخص گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگا تمہیں پتہ ہے تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کہا کیا کہتا ہے؟ یا تمہارا ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ اس کو ایک ہی رات میں یا رات کے کسی حصے میں آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور وہ مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر کر کے واپس آئے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے تصدیق کی کہ کیا آر یو شور کہ انہوں نے یہی بات کی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہی بات کی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے ان کان ہوا قال صدق، if he did say this he told the truth۔ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی بات کہ جو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں اور عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وزڈم دیکھیں تو وہ شخص حیران ہوا کہ آپ ان کی یہ بات بھی مان رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تو اس شخص کی اس سے بڑی باتیں مانتے ہیں، اس شخص کے پاس صبح شام آسمان سے خبریں آتی ہیں، ہم تو اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں تو یہ چھوٹی بات ہے۔ تو بردرز اینڈ سسٹرز، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں نتائج پر نظر رکھیں، وزڈم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ وزڈم کیسے ملے گا؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اور ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، کس طریقے سے انہوں نے بصیرت اور حکمت سے کام لیا۔ اور اس میں ایک چیز جو ہم سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ آج جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری نالج میں کوئی ایسی حدیث آتی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو شاید کہ ہم ڈاؤٹس میں پڑ جاتے ہیں اور ہم
نہ چاہتے ہوئے ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی اور یہ کوالٹی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہماری سمجھ میں کوئی بات آئے نہ آئے، اگر روایت ویلڈ ہے، اگر حدیث اوتھینٹک ہے تو پھر وہ سچی بات ہے. وہ آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک دن آئے گا کہ ہماری سمجھ میں آ جائے گی. تو جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح کرنی ہے، اور ان کی اس کوالٹی کو ہمیشہ اپنے لیے ایک ٹارگٹ بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح وزڈم، حکمت اور بصیرت عطا فرمائے. تو یہ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی پہلی خوبی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان کی شخصیت کی اگلی کوالٹی پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.